بکس فار ایور میں خوش آمدید. ناول دل دیا دہلیز جس کی رائٹر ہے رفت سراج. اس کی 34ویں ایپیسوڈ ہے. تو آئیے جلدی سے سٹارٹ کرتے ہیں اس ایپیسوڈ کو بغیر کسی دیر کے. بخار کیا تھا؟ چنے بھن رہے تھے. تزئین نے سب کو سونے کے لیے بھیج دیا تھا اور خود تیمور کی پیشانی پر پٹیاں رکھ رہی تھی. زیتون بانو تھوڑی دیر بعد پانی بدل رہی تھی. ہائے اللہ، جرابیں ابھی تک چڑھی ہوئی ہیں، ذرا اتارنا. تزئین کی نظر ماں تیمور علی خان کے پاؤں پر پڑی تھی. پھر زیتون بانو سرحد سے آگے بڑھی اور جرابیں کھینچنے لگی. گلابی پیروں کو اس نے نرمی سے چھوا. پھر ایک دم سے گھبرا کر تزئین کی طرف دیکھا. وہ اپنے کام میں منہمک تھی. وہ اٹھ کھڑی ہوئی. آپ آرام کرے بی بی جان، پٹیاں میں رکھ دیتی ہوں. اس نے تھکی سی تزئین کو مخاطب کیا. بس اب آرام ہی کرنا ہے. شکر ہے اللہ نے میرے بھائی کے حال پر رحم کیا، ہم سب پر رحم کیا. انہوں نے جھک کر تیمور خان کی پیشانی سے بال سمیٹے اور بوسہ دیا. آپ آرام کرے آپا، اب پہلے سے بہتر ہیں ہم. یوں بھی سارا دن مصروفیت رہی ہے. وہ بہت دھیمی آواز میں بہن سے مخاطب ہوا. جان میرے میں بالکل بھی میں تھکی نہیں ہوئی ہوں، تم فکر نہ کرو. انہوں نے تیمور علی خان کا چہرہ محبت سے چھو کر پیار کیا. پھر بھی رات بہت ہو گئی ہے. اماں جی تو ٹھیک ہے نا؟ نظر نہیں آئی. انہیں ماں کا دھیان آیا. وہ اپنے کمرے میں جا چکی تھی. انہیں بتایا نہیں. وہ تو ایسے ہی دل کی مریضہ ہے، انہیں تو سنبھالنا مشکل ہو جاتا. تزئین نے جواب دیا. بہت اچھا کیا. تیمور علی خان نے آنکھیں موند لی. بی بی جان اٹھیے، آرام کیجیے. میں خان کے پاس ہوں، جب تک خان نہیں کہیں گے میں یہاں سے اٹھ کر نہیں جاؤں گی. آپ اطمینان رکھیے. اس نے پھر کہا. ٹھیک ہے، بہت کام کرتی ہے یہ، بڑی محنتی ہے. اماں جی کہہ رہی تھی یہ تو میرے ہاتھ پاؤں بنتی جا رہی ہے. میں نے اس کا نام زیتون بانو سے بدل کر متربہ رکھ دیا. یہ سب کو بہت پسند آیا. تزئین بھائی سے ہلکی پھلکی باتیں کرنے لگی. بہت خوب، آپ اپنی صلاحیت منوا ہی لیتی ہیں آپا. اس کا نام بدلنے کا تو ہم بھی سوچ رہے تھے، بڑا لمبا نام لگتا ہے اس کا. وہ کون سی بانو؟ انہوں نے ایک لمحے کو آنکھیں کھول کر سامنے دیکھا. زیتون بانو. تزئین نے مسکرا کر ان کی پیشانی سے پٹی ہٹا کر دوسری رکھی. جائیے آپ آرام کیجیے، ہم پہلے سے بہت بہتر محسوس کر رہے ہیں. اچھا ایک منٹ، ذرا ٹمپریچر نوٹ کر لیں. انہوں نے سائڈ ٹیبل سے تھرمامیٹر اٹھا کر جھٹکا اور تیمور علی خان کے منہ میں دے دیا. ایسا کرو تیمور کے لیے ایک کپ چائے بنا لاؤ. انہوں نے تو شاید کھانا بھی نہیں کھایا تھا. تزئین نے زیتون بانو سے کہا تو وہ ایسے باہر نکل گئی جیسے منتظر ہی تھی. 5-7 منٹ بعد واپس آئی تو تزئین بدستور پٹیاں کرنے میں مصروف تھی. اب بخار کیسا ہے خان کا بی بی جان؟ اس نے کپ انہیں تھماتے ہوئے پوچھا. اسے بھی گویا تھرمامیٹر کے رزلٹ سے بڑی دلچسپی تھی. اللہ کا شکر ہے، اب تو بہت فرق ہے. میرا خیال ہے 10-15 منٹ اور پٹیاں رکھی جائے تو بہت زیادہ فرق پڑے گا. ٹھیک ہے، میں بدل دوں گی، آپ آرام کریں. بہت اچھا. تیمور تم یہ چائے پی لو، کچھ کھاؤ گے؟ وہ اٹھتے ہوئے پوچھنے لگے. نہیں. انہوں نے آنکھیں کھولے بغیر نفی میں سر ہلا دیا. تزئین کمرے سے باہر چلی گئی. آپ کو سانپ نے کیسے ڈس لیا؟ اس نے گاؤ تکیا تیمور علی خان کی پشت سے لگاتے ہوئے سادگی سے پوچھا. جیسے اور دوسروں کو ڈستا ہے. وہ سنجیدگی اور قدرے چڑے ہوئے لہجے میں بولا. بہت تکلیف ہوتی ہے. اس نے ڈرتے ڈرتے ان کا چہرہ دیکھا. نہیں، گدگدیاں ہوتی ہیں. انہوں نے بے تاثر لہجے میں جواب دے کر چائے کا گھونٹ بھرا. وہ یکدم خاموش ہو کر رہ گئی اور بستر کے قریب ہی قالین پر 2 زانوں بیٹھ گئے. تم تھکتی نہیں ہو؟ انہوں نے کھلتے ہوئے سبز دوپٹے کے حالے میں اس کا پرنور چہرہ ایک لحظے کو دیکھا. کنیزوں اور غلاموں سے مالک یہ سوال تو کبھی نہیں کرتے. اس کے منہ سے بلا ارادہ نکل گیا. ہمارا خیال ہے حویلی میں اتنے غلام ہیں کہ کسی ایک پر سارا برڈن نہیں ہو سکتا، مگر ہم دیکھتے ہیں تم سب سے زیادہ حرکت میں نظر آتی ہو. کبھی اس بیڈ روم میں، کبھی اس بیڈ روم میں، کبھی ڈرائنگ روم میں، کبھی ہال میں، کبھی باغ میں، کبھی سیڑھیوں پر، کبھی کچن کی طرف. وہ جی، جب کوئی بلاتا ہے تو جانا ہی ہوتا ہے. وہ آہستگی سے گویا ہوئی. سب تمہیں ہی آواز دیتے ہیں. تیمور علی خان نے دلچسپی سے اسے دیکھا. وہ گھنٹی بجتی ہے اور آپ تو بلاتے ہی مجھ کو ہیں. اس کے منہ سے بے ساختہ جملہ نکل گیا. وہ تو اس لیے کہ ہم اتنے عرصے بعد حویلی آئے تو تم سے مٹ بھیڑ ہو گئی. بس اس لیے کوئی کام دھیان میں آتے ہی تمہارا خیال آ جاتا ہے. اس کی طرف دیکھے بنا لاپرواہی سے جواب دے رہے تھے. تم چاہو تو جا سکتی ہو، بخار خاصا کم ہے. چند منٹ کی خاموشی کے بعد وہ کپ اسے تھماتے ہوئے نڈھال انداز میں لیٹ گئے. 5-10 منٹ پٹیاں رکھ دوں؟ اللہ نہ کرے اگر بخار تیز ہو گیا تو بی بی جان مجھ پر بہت غصہ ہوں گی. اس نے ٹھنڈے پانی میں پڑی ہوئی پٹیوں میں سے ایک نچوڑتے ہوئے جواب دیا اور کھڑے کھڑے ان کی پیشانی پر ہی رکھ دی. یہ لائٹ بہت محسوس ہو رہی ہے، ڈائریکٹ آنکھوں میں پڑ رہی ہے. اسے بند کر کے یہ ٹیبل لیمپ آن کر دو. اس طرح شاید ہم سو بھی جائیں. پلیز. ان کا انداز بلا کا مہذب اور دھیما تھا.
طرز تخاطب میں بھی کیسا جادو کا سا اثر ہوتا ہے، اور کم مرتبہ انسان تو یوں بھی معمولی سے حسن سلوک کو بہت محسوس کرتا ہے۔ اس نے پہلے دونوں لیمپ روشن کیے، پھر دونوں ٹیوب آف کر دی اور خودکار مشین کی طرح دوسری پٹی نچوڑنے لگی۔ اسے بالکل احساس نہیں تھا کہ جب وہ پٹی رکھنے یا ہٹانے کے لیے جھکتی ہے تو اس کا گوٹے سے بوجھل آنچل ان کے چہرے کو چھوا جاتا ہے۔ ماں تیمور علی خان نے اپنی پیشانی سے خود اتار کر اس کی طرف بڑھائی۔ یہ لو، ہمارا خیال اب ضرورت نہیں، اور تم فوراً یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ ہکا بکا ان کی سم دیکھنے لگی۔ کوئی غلطی ہو گئی؟ اس کے حلق میں کانٹے اگنے لگ گئے۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، سسٹم ہی غلط ہے، وہ جیسے خود سے گویا ہوا۔ جی؟ وہ مزید حیران ہوئی۔ تم سے نہیں کہہ رہے، جاؤ تم، اور ہاں سنو۔ وہ جاتے جاتے رک گئی۔ جی؟ دل بری طرح دھک دھک کر رہا تھا، سمجھ میں جو نہیں آ رہا تھا کچھ۔ آئندہ حویلی کے کسی لڑکے یا مرد کی طبیعت خراب ہو تو رات 3 بجے اپنی خدمات پیش کرنے سے باز رہنا۔ وہ تو خیر بھابھی بیگم سے ہم بات کر لیں گے، مگر تم بھی نوٹ کر لو، اب جاؤ۔ وہ حیران پریشان باہر نکل آئی۔ ایک یہ کیا ہوا؟ یہ گتھی اس سے تو نہیں سلجھ رہی تھی، بس یہی سوچ رہی تھی کہ خواہ کچھ ہو مگر تیمور خان کو اس سے ناراض نہیں ہونا چاہیے۔ شاید یہ برداشت نہ کر سکے۔ اس کی جگہ پر کوئی منجھی ہوئی پختہ ذہن باشعور عورت ہوتی تو شاید خان کی بڑھائی پر نثار ہو جاتی، مگر وہ تو مطمئنوں مرتبوں کی پرخ پہچان سے بہت دور، محض لطف و سرور، خوشی و سرخوشی کے بہانے کھوجنے کی عمر میں تھی کہ بس کچھ بہت اچھا ہونا چاہیے، خوشی کا احساس مسلسل ہو، من چاہا کھانے کو ہو، اس سے کوئی غلطی نہ ہو کہ کوئی اونچی آواز میں اسے ڈانٹے۔ انسانوں کی پیشانی پر پڑے بل اسے جن بھوتوں سے زیادہ ہلاتے تھے۔ خان کے نرم انداز سے اگرچہ اطمینان تو ہو گیا تھا، مگر عجیب الجھن سی تھی کہ آخر بڑی بیگم سے وہ بات کیا کریں گے۔ بس اماں جی، یہ تو بعد میں پتہ چلا کہ نامراد پان کی بیل کے نیچے بل بنائے بیٹھا ہے۔ مار ایک ڈر بیٹھ گیا سب کے دلوں میں۔ رات برات بندہ آخر اٹھتا ہی ہے، رات بھر انگنائی میں آوازیں آتی تھی، ادھر لیٹا ہوا اپنے برابر والے کو جگاتا، جھینو اٹھو ذرا، میرے سنگ غسل خانے تک۔ اب آپ خود سوچو، برابر والے کو جگائے گا تو اس کے برابر والا بھی جاگ جائے گا۔ ایک مصیبت، دن بھر کام، رات بھر ہول اور جگائی۔ خالہ سولہ آنے نے کٹر کٹر چھالیاں کاٹتے ہوئے سلسلہ کلام جاری رکھا۔ خدا نخواستہ کسی کو ڈسا تو نہیں؟ اماں جی نے تشویش بھرے انداز میں پوچھا۔ بچ گئے میرے تایا، دہوڑی میں بیٹھے لوٹے سے وضو کر رہے تھے، سامنے نظر آ گیا۔ تایا نے لوٹا ہی کھینچ مارا، نامراد بچ گیا۔ ڈھونڈتے پھرے، میری خالہ کوئٹے سے آئی ہوئی تھی، دوسری مرتبہ انہوں نے دیکھا بچے کا لنگوٹ غسل خانے میں دھونے جا رہی تھی آدھی رات کو، پاؤں کے نیچے آتے آتے بچا۔ مار چیخیں مچا دی، گھر تو گھر، محلہ جاگ گیا، آفت الٹی پڑ گئی۔ ہمسائے چیخوں سے سمجھے کمبخت چور گھس گیا، ڈنڈے لیے گلیوں میں دوڑتے پھرے، اور گھر کے مرد ڈنڈے سوٹے لیے انگنائی میں بھاگے پھرے، کمبخت پھر بچ گیا۔ اماں جی دوپٹہ منہ پر رکھ کر خوب ہنسی۔ توبہ، سولہ نے خوب سنائی تو نے۔ ان کا بھاری بھرکم وجود تھل تھل ہل رہا تھا۔ اچھا تو پھر مارا پکڑا کس نے؟ خالہ ہی نے مارا ہوگا، تزئین نے اندر داخل ہو کر چھیڑا۔ نہیں بی بی جان، سانپ بچھو سے بڑا ڈرتی ہوں، بھلے پہاڑ میں سوراخ کروا لو مجھ سے، ڈنگر قابو کرا لو، کھلے دشمن سے لپٹ سکتی ہوں، کمبخت سانپ بچھو تو ہے تو بے خبری میں ڈسے ہے۔ اگلے گاؤں سے میری پھوپھی کا دیور جانور بیچنے آیا ہوا تھا، ایک رات ہمارے ہاں ٹھہرا، جو سانپ کا شور سنا تو صبح ہی سے لگ گیا۔ لو بتاؤ، پان کی بیل کے نیچے بل بنایا ہوا تھا، اس نے ہی کوئی ترکیب کی، موزی بل سے نکلنے لگا، وہی سر کچل دیا۔ توبہ توبہ، دونوں کی نیندیں پوری ہوئی۔ پھر اب جو راز چھوٹے خان کا؟ توبہ خالہ، کچھ نہیں، رکتا پیٹ میں، تزئین نے ایک دم ٹوکا۔ ہاں بس تم لوگ مجھ سے ہر بات چھپایا کرو، پتہ چل گیا مجھے، صبح باغ میں گئی تو چوکیدار سے پتہ چلا کہ رات کیا ہوا تھا، میں تو یوں ہی نکل گئی تھی، مجھ سے پوچھنے لگا تیمور خانہ کی طبیعت کیسی ہے، میں حیران کہ کیا پوچھ رہا ہے، رات کو میرا بچہ ہنستا کھیلتا پھر رہا تھا، میں نے کہا کیا ہوا دشمنوں کو، گانٹ کا پورا بولتا ہے، چودرانی جی دشمن تو موج میں ہے، تیمور خانہ کو رات سانپ نے ڈس لیا تھا۔ ارے میں تو کھڑی گر گئی،
احمق، تزئین نے دانت کچکچائے۔ میری حالت دیکھ کر بولا، رات ڈاکٹر نے زہر نکال دیا تھا مگر اس کو بخار چڑھ گیا تھا۔ یہ حرکتیں کیا کرو تم لوگ، اگر میرا دل بند ہو جاتا جب وہ واپس آ گیا تھا تب تو بتا دیتی۔ تمہارے بابا صاحب بھی رات بھر میری طرف نہیں آئے۔ بتاؤ، میرے بچے کی جان پر بنی ہوئی تھی اور میں بے خبر سوتی رہی تھی۔ اسی لیے یہ نہیں بتایا تھا جی کہ آپ کی اپنی طبیعت نہ خراب ہو جائے، تزئین نے قدرے خجل انداز میں کہا۔ تو پورے انتظام کرتی، وہ خفگی سے بولی۔ اب ہمیں کیا پتہ تھا کہ صبح صبح کو چوکیدار سے صاحب سلام دعا ہو جائے گی۔ ہم نے تو یہ سوچا تھا کہ صبح کو آرام سے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے، تزئین نے کہا۔ کمرے میں گئی تھی، بے خبر سو رہا ہے، سو کر اٹھے تو ہاتھ چھوا کے بکرے صدقہ کروں، اللہ نے میرے حال پر احسان کیا، مر گئی تھی ورنہ میں تو جیتے جی۔ اللہ نہ کرے اماں جی، آپ کے دم سے تو حویلی میں رونق ہے، برکت ہے، خالہ سولہ آنے نے ٹکڑا لگایا۔ اماں جی، دلہن سلام کرنے آ رہی ہے آپ کو، ماما نے اندر آ کر اطلاع دی۔ ہاں ہاں لے آؤ، اللہ بھاگ جگائے رکھے۔ یہ زیتون بانو کی کیا بجلی فیل ہو گئی ہے، صبح کے 10 چکر تو میرے کمرے میں ہوتے ہیں اس کے۔ اچانک اماں جی کو دھیان آیا، سونے دے آپ اسے، رات بھر جاگی ہے، اور ہاں ہم نے اس کا نام بدل دیا ہے، متربہ کہا کرے اسے۔ حویلی سج گئی اماں جی، نوکرانی بھی خوبصورت، نام بھی خوبصورت۔ یہ کیا نام ہوا بھلا؟ اماں جی سادگی سے تزئین کو دیکھنے لگے۔ بہت اچھا نام ہے، محبت اور خوشی کے گیت گانے والی، تزئین نے تشریح کی۔ یہ نام تو ناچنے گانے والیوں پر جچتا ہے، اماں جی نے پتے کی بات کی۔ یہ بھی بہت اچھا گاتی ہے، رات ہم نے اس سے گانے بھی سنے تھے، کیا غضب کی آواز ہے، وہ ہنسی۔ مگر وہ پیشہ ور تو نہیں ہے نا، کیوں سولہ آنے؟ اماں جی نے کہا۔ جی جی، خالہ سولہ آنے جلدی سے بولی، جیسے وہ کچھ سوچ رہی تھی۔ بہت تیز بخار تھا اماں جی تیمور کو، گویا ایک مصیبت سے نکل کر دوسری میں پڑ گئے تھے۔ دلہن نے موضوع بدلنے میں عافیت جانی، تزئین نے موضوع بدلنے میں عافیت جانی۔ ارے نظر لگ گئی ہوگی میرے بچے کو، ملکانی بھی تو منہ بھر کر بولی تھی کہ بڑی اچھی اٹھان ہے تیمور خانہ کی، لوگوں کو پتہ نہیں ماشاءاللہ کہنا کیوں یاد نہیں رہتا۔ میرے بچے پہن اوڑھ کر سامنے آتے، مارے ڈر کے میں نظر بھر کر بھی نہیں دیکھتی کہ کہیں میری اپنی نظر نہ لگ جائے۔ کل مجھے کتنا تنگ کر رہا تھا کہ بتائیے اماں جی کیسا لگ رہا ہوں، مجھے مہمانوں کی پڑی ہوئی تھی، دھیان ہی نہ آیا کہ کچھ پڑھ کر پھونک دوں۔ جب کچھ ہونا طے ہو تو یوں ہی مت ماری جاتی ہے۔ اپنے بابا صاحب کو کہلا دو کہ 2 بکرے صحت مند سے اندر حویلی میں بھجوا دے، صدقہ اتار دوں پہلی فرصت میں۔ اسی دم نازنین زرد جھلملاتے لباس میں ماما کے ساتھ سر جھکائے اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ ارے میری پیاری بھابھی، تزئین نے سچی خوشی کے جذبے سے نہا کر نازنین کو گلے سے لگا لیا اور تھام کر اماں جی کے قریب لائی۔ اماں جی نے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا دی۔ خوش رہو۔ نازنین ساس کے پہلو میں ہی بیٹھ گئی۔ کل تو تم بہت تھک گئی ہوگی۔ تم نے بھی حد کر دی تزئین، گھنٹوں لگا دیے دلہن تیار کرنے میں، مہمان پوچھ کر تھک گئے، جان جل گئی میری، کیا دوبارہ سے بنا رہی تھی؟ تزئین اور خالہ سولہ آنے ہنس کر دوہری ہونے لگی۔ نازنین بھی مسکرا دی۔ ارے میری بھولی اماں جی، تزئین نے ماں کے گلے میں باہیں ڈال کر ان کے شانے سے سر ٹکا دیا۔ دلہن ہوتی ہے اماں جی، سر سے پاؤں تک سجانا پڑتا ہے۔ ٹھیک کہہ رہی ہیں بی بی جان، خالہ سولہ آنے نے ٹکڑا لگایا۔ تو چپ کر سولہ آنے، کوئی دین ایمان نہیں تیرا بھی، ادھر بھی ادھر بھی، میری بہو کو تو اللہ نے سجا بنا کر بھیجا ہے۔ اماں جی نے شفقت سے نازنین کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ اسی دم زیتون بانو افتاء و خیزہ اندر داخل ہوئی۔ السلام علیکم۔ وہ اماں جی دیر سے سوئی تھی نا تو صبح آنکھ نہیں کھلی۔ کوئی بات نہیں، بتا دیا تھا تزئین نے، اور سونا ہے تو سو جاؤ، جا کر کام تو ہوتے رہتے ہیں، جو میرے بچوں کو سکھ دے اللہ انہیں سکھی رکھے، اللہ نصیب اچھے کرے۔ پتہ ہے مجھے تو کام چور نہیں ہے، دیکھ تیمور جاگ رہے ہیں یا نہیں؟ تزئین نے اسے باہر جانے دیکھ کر کہا۔ میں بھی چلوں اماں جی؟ ماما کہہ رہی تھی کہ گندم رکھی ہے پھٹکنے کو۔ خالہ سولہ نے بھی اپنا پاندان بند کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔ زیتون بانو اوپر جانے کے لیے زینے کی طرف بڑھی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ ایک لڑکا ٹرین کا صندوق لیے اوپر جا رہا تھا۔ بڑے مگن اور بے تکلف انداز میں وہ اسے پہلی مرتبہ دیکھ رہی تھی۔ یہ کون ہو تم؟ اوپر کس سے پوچھ کر جا رہے ہو؟ اس نے اپنی دانس میں بڑی ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ ابھی تک ویسے ولیمے کی تیاری میں تھی، موقع ہی نہیں ملا تھا کہ لباس تبدیل کر لیتی۔ آپ یہاں لیڈی پولیس لگ گئی ہیں؟ لڑکے نے بڑی دلچسپی سے دیکھا تھا۔ تم کس سے پوچھ کر آئے ہو اندر؟ وہ سختی سے پوچھ رہی تھی۔ ہم پوچھ کر نہیں آتے، اپنی مرضی کے مالک ہیں،
شان بے نیازی سے جواب آیا۔ حویلی میں بہت مرد نوکر ہیں مگر ہر کوئی اندر نہیں آ سکتا، تمہیں تو پھر پہلی مرتبہ دیکھ رہی ہوں، کیسے جانے دوں؟ اوپر وہ ڈٹ گئی تھی۔ آپ کو محنت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود چلا جاؤں گا اوپر۔ وہ مسکراہٹ دبا کر مزید ایک زینے پر چڑھا۔ صحیح بتاؤ کون ہو تم، ورنہ شور مچا کر بلا لوں گی سب کو۔ اسے تو وہ ایک دم مشکوک لگنے لگا۔ بلا لو، میں بھی دیکھوں شور مچاتے ہوئے کیسی لگو گی۔ ویسے تو خیر اچھی ہو۔ شرارت لڑکی کی آنکھوں سے ٹپک رہی تھی۔ اتنا بے لگام، وہ بھی پہلی دفعہ میں وہ غصے اور حیرت سے ٹکر ٹکر دیکھنے لگی۔ ارے عارف، آ گئے تم؟ جانے کس طرف سے رئیسہ بیگم نکل آئی تھی۔ ابھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے، گھر پہنچا تو پتہ چلا کوٹھے کی مرمت ہو رہی ہے، بس ادھر ہی ہیں۔ یہ بچی کون ہے؟ مجھے اوپر جانے نہیں دے رہی۔ اس نے بظاہر بڑی سنجیدگی سے سوال کیا تھا۔ کیوں، تم کیا اپنی سرپرستی میں لینا چاہتے ہو؟ بچی نظر آ رہی ہے یہ تمہیں؟ رئیسہ بیگم مسکراہٹ چھپا کر ڈپٹ کر بولی۔ اچھا، وہ میں نے غور سے نہیں دیکھا تھا، حرکتیں تو بچیوں والی تھی۔ میری قمیض پیچھے سے پکڑ لی اور کہنے لگی نہیں نہیں۔ کیا نہیں نہیں؟ رئیسہ بیگم نے تعجب سے پہلے متربہ اور پھر عارف کو دیکھا۔ مطلب یہ کہ مجھے اوپر جانے سے منع کر رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ رئیسہ بیگم نے گھورا۔ متربہ ڈر گئی۔ فوجی، مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ کون ہے۔ احساس توہین سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ عارف، رئیسہ بیگم جاتے جاتے پلٹی، اوپر سے اپنی ماں کو بھیجنا، میں اماں جی کے کمرے میں ہوں۔ وہ دوبارہ چل پڑی۔ جی اب فرمائیے، اجازت ہے؟ اوپر جا سکتا ہوں؟ وہ ایک زینہ طے کر کے آگے بڑھا۔ اس نے رخ موڑ کر اپنی آنکھوں میں آئے ہوئے چند قطرے انگلیوں کی پوروں سے صاف کیے۔ آپ رو رہی ہیں؟ معاف کیجیے گا، میرا خیال ہے کہ ایسی کوئی بات تو ہوئی نہیں ہے جس سے آپ کی توہین ہو یا دکھ پہنچاؤ، مگر نہیں، بعض انسان اپنے مغرور ہوتے ہیں کہ انہیں ہر دوسری بات اپنی توہین محسوس ہوتی ہے۔ وعلیکم السلام۔ وہ تیزی سے زینے طے کر گیا۔ وہ حیران پریشان سے انداز میں اوپر ایک موڑ پر اسے غائب ہوتا دیکھ رہی تھی۔ متربہ، تیمور کا کمرہ اتنا گندا ہوتا ہے کہ رات کو وہ کہہ رہا تھا میرا بستر باغ میں ڈال دے، وہاں کم از کم گندگی کا احساس تو نہیں ہوگا۔ 2 دن کو میرا بچہ آیا ہے، اتنی شکایتیں دل میں لے کر جائے گا، دل کرے گا بھلا دوبارہ آنے کو۔ اماں جی، میں نے پرسوں ہی تو بستر کی چادریں بدلی تھی۔ اس کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ وہ خواہ تو بات کرتا نہیں، جا سب سے پہلے اس کا کمرہ اور غسل خانہ چمکا کر آ، پھر کوئی دوسرا کام کرنا۔ انہوں نے حکم دیا اور پھر اپنی وارڈروب میں جانے کیا تلاش کرنے لگی۔ وہ ڈرتی ڈرتی اوپر آئی اور آہستگی سے دروازے پر دستک دی۔ اجازت آ گئی۔ وہ اندر داخل ہو گئی۔ السلام علیکم، اس نے دن کا پہلا سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ وہ رائٹنگ ٹیبل پر بیٹھے بڑی تیزی سے کچھ لکھ رہے تھے۔ کیسے آئی ہو؟ انداز ہنوز مصروف تھا۔ وہ جی صفائی کرنا ہے، اماں جی نے کہا ہے۔ وہ ڈرے ڈرے انداز میں گویا ہوئی۔ خاک صفائی کرتی ہو، جس چیز پر ہاتھ رکھو دھول مٹی۔ وہ چڑ کر بولے۔ جاؤ پہلے باتھ روم کی ٹیپ صاف کرو، اگر فنائل نہیں ہے تو باتھ روم کی دیواریں اور فرش اچھی طرح دھو، ایک ایک چیز اس طرح چمکنی چاہیے جیسے نئی ہو۔ انہوں نے حکم صادر کیا۔ اوہ وہ جی ٹیپس کیا ہیں؟ اس نے ڈرتے ڈرتے پوچھا۔ 20 بھائی کچھ پتہ نہیں، بالکل گوار ہو۔ وہ جھلائے۔ وہ جلدی سے باہر کی طرف بھاگی۔ کہاں جا رہی ہو؟ انہوں نے تعجب سے سر اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ جی فنائل لینے جا رہی ہوں ماما سے۔ وہ ڈر کر رونے کو ہو گئی۔ وہ دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گئے۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ فنائل کا ڈبہ لے کر واپس آ گئی تھی۔ پونچھے چڑھائے، دوپٹہ کسا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اتنی ساری ٹونٹیاں تھی وہ کھول کر الجھ گئی۔ شاور بند کرنا مسئلہ ہو گیا، ایک بند کرتی تو کبھی دوسری بری طرح بھیگ گئی۔ آواز تو پہلے ہی باختہ تھے، بوکھلا کر باہر آ گئی۔ خان، وہ بند نہیں ہو رہا، اوپر والا بند کرتی ہوں تو نیچے والی ٹونٹی میں پانی نہیں آتا، ٹونٹی بند کرتی ہوں تو وہ کھل جاتا ہے۔ وہ روحان سے انداز میں گویا ہوئی۔ کیا؟ وہ جھلائے۔ فوارہ جی، بڑی تیزی کا پانی آ رہا ہے، وہ بولی۔ وہ بیزار کن انداز میں اٹھ کر باتھ روم میں آئے، ایک دم سائڈ میں ہو گئی۔ تیمور اندر داخل ہوئے۔ شاور فل کھلا ہوا تھا۔ وہ گھستے ہی بھیگ گئے۔ موڈ بری طرح آف ہو گیا۔ نان سینس، گھر میں کوئی ڈھنگ کا نوکر نہیں ہے۔ انہوں نے شاور بند کیا اور بڑبڑاتے ہوئے باہر آ گئے۔ اب کسی ٹیپ کو کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، کام کے لیے پانی چاہیے تو صرف نیچے والا ٹیپ کھولنا، کسی اور ٹیپ کو گھمانے کی ضرورت نہیں۔ میرے کمرے میں کام کے لیے آیا کرو تو ضروری معلومات لے کر آیا کرو۔ میرا دماغ فالتو نہیں ہے کہ میں ملازموں کو کوچ بھی کروں یا انہیں ٹریننگ دوں۔ اینڈ بی ہاف ناؤ فرام ہیئر۔ وہ جلا کر پانی سر سے جھاڑتے ہوئے بولے۔
سمجھ میں تو کچھ نہیں آیا سوائے اس کے فوارہ بند ہو گیا اور اسے کام شروع کر دینا چاہیے۔ وہ اندر گھس کر بری طرح جھٹ کے اس قدر جانب فشانی کا مظاہرہ کیا کہ باتھ روم کی ٹائلوں سے آئینہ پن جھلکنے لگا اور دیوار پر لگا بڑا سا آئینہ روشنی میں جگمگ کرنے لگا۔ اس نے چاروں طرف نظر دوڑا کر اطمینان کیا اور باہر آ گئی۔ خان، وہ ڈرتے ڈرتے مخاطب ہوئی۔ پھر کھل گیا۔ وہ جیسے برس پڑے۔ نہیں، وہ آپ دیکھ لیں۔ اس نے چند سانس مشکل آزاد کیے۔ کیا دیکھوں؟ وہ پینتر پر گھوم گئے اور اس کی طرف دیکھنے لگے، بھیگے ہوئے کپڑوں میں خوف زدہ سی حالت میں۔ وہ جانے کیا محسوس ہوئی، پیشانی پر بھیگی ہوئی چپکی ہوئی لٹیں، آنکھیں یوں جھکی ہوئی تھی گویا منو بوجھ ہو کہ پلکیں اٹھانا محال ہو۔ ایک جادو سا سر چڑھ کر بولنے لگا، دل فریبی جوانی کا لباس ہے۔ جوانی حسن سے بوجھل ہو تو دل فریبی کا مسئلہ فیصد غور اس سے زیادہ غمگیر ہو جاتا ہے۔ انہوں نے چیئر واپس گھما لی۔ ٹھیک ہی ہوگا، یہ میرا ہیڈیک کی صفائیاں اپنی نگرانی میں کراؤں، ماما سے چیک کرا لینا۔ چلو اب اپنا باقی کام کرو۔ ان کے لہجے میں پھر حیرت سے مار دینے والی رسانیت اتر آئی۔ اب وہ کمرے میں مصروف ہو گئی۔ تیمور علی خان نے لکھنا بند کر دیا اور ریڈیو آن کر کے کرسی کی پشت سے ٹیک لگا کر کچھ پڑھنے لگے تھے۔ دوستی ہے دم کے ساتھ، عاشقی ہے 4 دن کی بات، میں بھی آتا ہوں 4 دن میں لوٹ کر یارو۔ مہدی حسن کی آواز میں کوئی غزل چھڑی ہوئی تھی۔ اس نے جانے کیوں پلٹ کر تیمور کی طرف دیکھا تھا۔ اسے یوں محسوس ہوا کچھ کمی ہے، اور یہ کمی پوری نہ ہونے کے اندیشے بھی پورے تھے۔ کسی قرب، کسی تعلق میں یہ خیال ابھرتا ہے جیسے ذات کوئی شجر ہو جو روشنی اور ہوا پانی کا محتاج ہو، مگر سورج بادلوں سے ڈھکا ہوا ہو جو برسنے والے نہ ہو۔ حبس ایسا ہو کہ دور تک ہوا کا امکان نہ ہو۔ کتنی سخت اور مشروط ہو جاتی ہے ایسے موسم میں شجر کی زندگی۔ سرسبز کیسے نظر آئے، ہر ریالی کہاں سے اڑے۔ اس کے ساکت ہونے سے ایک محسوس ہونے والا جمود کمرے میں طاری ہو گیا تھا۔ چوڑیوں کی چھن چھن خاموش تھی۔ کچھ دیر قبل کمرے میں زندگی متحرک تھی۔ نہایت قابل ڈگر اور قابل غور تھا۔ تیمور چیئر پر بے ساختہ گھوم گیا اور ان کے چمکتے ہوئے بالوں پر نظریں جمائے۔ پیتل کا گلدان ہاتھ میں لیے جانے کون سے جہان میں گم تھی، اتنی گم اور بے خبر کہ اسے خان کے چیئر گھمانے کا احساس بھی نہ ہوا۔ خان کے تمام لطیف احساسات محتاط ہو گئے۔ انہوں نے آہستگی سے چیئر ٹیبل کی طرف موڑ لی۔ وہ کسی سمت دیکھ نہیں رہی تھی۔ اس کا نقطہ دور کہیں بلندیوں میں روشن تھا، یوں جیسے کوئی جسم مرکز میں ہو اور روح کہیں ماورائی جہانوں میں سیر کشا ہو۔ ان کے روئے روئے میں البتہ ایک فطری اشتیاق جاگا۔ وہ کیا سوچ رہی ہے؟ وہ کون سا خیال ہے جس کی وجہ سے روح اور جسم کا رابطہ عارضی طور پر منقطع ہو گیا ہے؟ انہوں نے ریسٹ واچ ٹیبل سے اٹھا کر کلائی میں ڈالنے کی کوشش کی۔ ان کا دھیان کیونکہ بٹا ہوا تھا، اس لیے ریسٹ واچ ہاتھوں سے چھوٹ کر ٹیبل پر جا گری۔ ایک ٹھگ کی آواز پیدا ہوئی، اس کے ساتھ ہی چوڑیاں بجنے لگی۔ حالانکہ ریڈیو ہلکی آواز میں بج رہا تھا، مگر ایک خاموشی کا احساس پتھر پر نقش کی طرح تھا۔ خان، کتابیں ٹھیک سے رکھ دوں؟ اس نے بستر پر پڑی کتابوں کی بابت پوچھا۔ نہیں، اسی طرح رہنے دو، انہوں نے قلم بند کر کے جیب میں اٹکاتے ہوئے آہستہ سے جواب دیا۔ پھر چادر کیسے جھاڑوں؟ اس نے الجھن بھرے انداز میں کہا۔ مت جھاڑو، صاف ہی ہے، اور بھی بہت سی چیزیں ہیں صاف کرنے کے لیے۔ کمرے کے اندر ذرا دھیان دو۔ وہ بولے، مگر میں زور سے کپڑا نہیں مار سکتی۔ کیوں؟ سوال فطری تھا۔ آپ جو بیٹھے کام کر رہے ہیں، بند کمرے میں دھول اڑے گی اور آپ پریشان ہوں گے۔ اوہ، ہم شہر جا رہے ہیں، تم اطمینان سے اپنا کام کرو۔ وہ کرسی سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ شہر جا رہے ہیں؟ پھر کب آئیں گے؟ اس کا انداز بالکل بے ساختہ تھا۔ تیمور علی خان نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ آنے جانے کا حساب رکھنے والے مخصوص ہوتے ہیں، ان کا ڈھب اور قرینے بھی خاص ہوتے ہیں۔ تعلق کی کتاب میں ان کا ذکر بھی خاص صفحات میں درج ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے آئی ایک ناقابل ذکر طبقے کی بے وقت سی لڑکی؟ وہ ناگواری کا تاثر دیتی پرشکن سی پیشانی کے ساتھ اس کی سمت متوجہ ہوئے۔ ہر چند کہ وہ اللہ کے کنبے کا مرامت یافتہ قرار تھی۔ سرت اور رعایت کی ایزی سے چوٹی تک سر لگی ہوئی تھی۔ کس قدر با اثر تھی یہ بے حیثیت سی لڑکی کہ وہ نرمی سے گویا ہوئے۔ دیکھو لڑکی، کیا نام ہے تمہارا؟ کیونکہ تم ان ٹرینڈ ہو اور کافی گوار بھی، اس لیے تمہیں یہ سینس نہیں ہے کہ کس سے کس طرح کے سوال جائز ہوتے ہیں اور کس طرح کے ناجائز۔
तुम फालतू वक्त में मामा बिल्ली से सीखने की कोशिश किया करो। कम अज़ कम सुबह उठकर अपने आप से इतना ज़रूर कहा करो कि तुम इस हवेली की कनीज़ हो, मुलाजिम हो, जिन्हें सिर्फ अपने काम से गर्ज होती है, जो अपने मालिकों से अपने तौर कभी बात नहीं करते, सिर्फ मालिकों के सवालों का जवाब देते, दूसरी सूरत में खामोश रहते हैं। हमें अम्मा जी के साथ भी तुम्हारा बेहतियात अंदाज़ पसंद नहीं है। वो सीधी सादी है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि नौकर सर पर चढ़ जाए। वो तुम्हारी सहेली नहीं है, मालकिन है। हम अपनी बातें बार बार नहीं दोहराते, हमेशा के लिए याद कर लो। वो सांस रोक के खड़ी बगौर सुन रही थी। कैसी बेरहम घड़ियाँ थी, खूबसूरत फरेरी पर्दे जो तस्वुर में लहराया करते थे। हर जुमला शोला बनकर पर्दों से लिपट रहा था। खाकस्तरी का अजब तमाशा था। शायद दुख के यही औकात कम मायगी का एहसास गिरा, कम हौसला इंसान का किबला बदल देता है। कोई बड़ी तब्दीली आ जाती है। तैमूर अली खान बाहर निकल गया। उसने थूक निकल कर हलक तर किया, गहरा सांस खींचा और फर्नीचर पर कपड़ा मारने लगी। कोई एहसास था कि जिस्मानी कुव्वत एकदम ज़ायल हो गई थी। वो रोती नहीं थी, उसे रोना आता ही बहुत कम था। जब कभी रोई थी तो वजह भी मालूम थी, लेकिन इस वक्त एक तवातुर से अश्क रुखसारों पर बह रहे थे और उसे एहसास भी नहीं था। दिल दुख के दरख्त के किसी शाख में जा अटका था, दरख्त भी वो जिसकी शाखें आसमान छूती थी। अम्मा जी इतवार की इतवार नौटंकी जाते थे। सारे मोहल्ले की औरतें, तांगा भर जाता था। एक दिन बड़ी सी सड़क पर तांगा गिर गया। सबसे ज़्यादा बोलो कि अम्मा को चोटें आई, पिंडली की हड्डी खिसक गई। 6 महीने बिस्तर पर पड़ी रही बेचारी। मियाँ से छुप कर जाती थी, उससे अलग पिटी थी वो। खाला सोलान ने नहायत तेज़ी और महारत से तालों में डोरे डाल रही थी। अम्मा जी ने बुनकर आने वाले तकिए के मुंह बंद कर दिए थे। अरे आग लगे ऐसे शौक हो कि इंसान हलकान हो जाए। अब यहाँ घर ही में देख लो, हफ्ते की रात कैसी आफत मच जाती है कि फिल्म आ रही है, नौकर बाग में टेलीविज़न रख रहे हैं, ये तमाम लड़कियां उसे जल्दी जल्दी काम निपटा रही हैं कि गाड़ी छूटी जा रही है। मैं नहीं भागी कभी इन चीज़ों के पीछे। तुम्हारे बड़े खान कहते भी थे तो मुझे हया आ जाती थी। उनका चेहरा गुलोगू हो गया। अपने मर्द के साथ भी अम्मा जी? खाला ने एक ज़रा रुक कर लतीफ़ से शरारत की। हाँ भाई, हया तो मुझे आज भी आती है उनसे। अब भी कभी मुझे अपने कमरे में बुलवाते हैं तो कदम मन मन भर के हो जाते हैं, और फिल्मों में ऐसे मुंह फाड़ कर बोलते हैं कि डूब मरने को जी चाहे। जब घर में ये आया था, मैं तो तुम्हारे खान पर खफा हुई थी कि लड़कियों पर बुरा असर ना हो। वो बातें जो हम ब्याही औरतें ना कर सकी, फिल्मों में बिन ब्याही लड़कियां पटर पटर करती हैं। भाई मुझे तो बड़ी हया आती है। खान तंग नहीं पड़े अम्मा जी आपकी इस तबीयत से? खाला शरीर हुई। बड़ी बेलगाम है तू सोलान ने। ओह तू खुद इतने मसरूफ़ आदमी है, भूल जाते थे कि घर बार भी है। हमारे ख़ानदान की सारी औरतें ही ऐसी थी, कोई मैं अकेली ऐसी तो नहीं थी जो उन्हें कोई ताज्जुब होता। आप तो बहुत ही सीधी हैं। आपकी तो बार पश्तों में मोहब्बत की शादी नहीं हुई होगी। खाला हंसी। खला वला को आता। अम्मा जी बुरी तरह सटपटा गए। हमारे यहाँ तो पालने ही में रिश्ते हो जाते थे, अब दिलों के भेद अल्लाह ही जाने। उसी में हो जाती होगी ये नामुराद मोहब्बत। अपने तो समझ में नहीं आया ये चक्कर। उनका चेहरा सुर्ख हो गया। आपको नहीं है बड़े खान से मोहब्बत? खाला ने छेड़खानी की। अम्मा जी के चेहरे पर कौसो कज़ा झलकने लगी। शर्म कर सोलान ने, अपनी और मेरी उम्र देखो। इस उम्र में मुझसे ठठोल करती है तो ये गुनाह तो नहीं है, बल्कि अपने मर्द से मोहब्बत करने में तो बड़ा सवाब है। खाला बाज ना आई। एक औरत उम्र भर किसी का घर संभाले बैठे तो ये सब क्या है? यही उसके दिल का भेद है। पत्थर पड़े हैं तेरी अकल पर। उनके चेहरे पर रोशनी सी बिखर गई। खाला उनकी सादगी पर हंस हंस कर लूट गई। अस्सलाम वालेकुम, खैरियत तो है खाला? क्यों इतना हंस रही हैं? आतिशी गुलाबी भारी सूट पहने नाजनीन अंदर दाखिल हुई। खुश रहो, फलो फूलो, इसकी तो आदत है उठ पटांग बातें करने की, खुद ही हंस हंस कर दोहरी होती है। अम्मा जी मुस्कुराई। ये लीजिए छोटी दुल्हन, अम्मा जी के नज़दीक ये ऊट पटांग बातें जिनके दम से ज़िंदगी में दम है। मैं तो कह रही थी। चुप कर सोलान ने, बच्चों के सामने कैसी बातें करती है? अम्मा जी ने घबराकर खाला को रोका। खाला की फिर हंसी फूट गई। अम्मा जी मैं वो वाली बात थोड़ा ही कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी। मैं कह रही हूँ ना चुप हो जा।
نہ وہ والی نہ یہ والی، اور دلہن تم سناؤ، ٹھیک تو ہو نا؟ جی تو نہیں گھبراتا تمہارا؟ نئی جگہ ہے نا، خیر تمہارے ماں باپ تم سے دور نہیں، جب جب چاہے ہوائی جہاز میں بیٹھو اور مل آؤ، 1.5-2 گھنٹے میں ادھر سے ادھر کر دیتا ہے۔ انہوں نے مسکرا کر گویا تسلی دی۔ نہیں اماں جی، میرا دل نہیں گھبراتا، ماشاءاللہ اتنے لوگ ہیں کہ وقت کا پتہ ہی نہیں چلتا۔ رات بھی 1 بج گیا باتوں میں، سب ہال میں بیٹھی ہوئی تھی، وہ تو ماما نے ٹائم بتایا تو پتہ چلا۔ نازنین نے اپنی شفیق سی ساس کو جواباً تسلی دینا ضروری خیال کیا۔ یہ کل شام سے تزئین دکھائی نہیں دی، رات میں اس کی طرف گئی تو ماما نے بتایا کہ سو رہی ہے۔ جی ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، کل ہمارے پاس بھی نہیں آئی رات کو، نازنین نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اماں جی خاموش ہو کر رہ گئی، پھر توقف کے بعد گویا ہوئی۔ ناز دیکھو بیٹی، اب تم اس حویلی کی ایک فرد ہو، مجھے اس لڑکی کی طرف سے بہت پریشانی ہے۔ کیوں، کیا ہوا؟ وہ چونک سی گئی، اتنی خوش اتوار اور خوش شکل سی تزئین، بھلا اسے کیا ہوا؟ اس کا رشتہ آیا ہوا ہے، شاید یاور نے تمہیں بتایا ہو، شادی کے 1 سال بعد ہی طلاق لے لی تھی اس نے، وجہ کیا بنی یہ تو اللہ ہی کو معلوم ہے، مگر مجھے یہ لگتا ہے اسے پڑھائی کا دماغ ہے، اور لڑکیوں سے زیادہ پڑھی ہے نا، اپنی اولاد ہے، مرد عورت کو بیوی بنا کر لاتا ہے، استانی تھوڑا ہی، وہ ذرا اس سے کم پڑھا ہوا تھا مگر تھا تو اپنا ہی، بہت بڑی زمینداری ہے ان کی۔ خیر اب اس کا ذکر کیا، جو رشتہ آیا ہوا یہ بھی ہمارے دور پرے کے عزیز ہوتے ہیں، بیوی مر چکی ہے، پڑھے ہوئے بھی بہت ہے، تمہارے بابا صاحب بتا رہے تھے ایک چھوٹی سی بچی ہے، شینو نام لے رہے تھے، بصیر اور تمہارے بابا صاحب، کراچی میں اوزار بنانے والی فیکٹری ہے، اچھا کھاتے پہنتے ہیں، سب کچھ ہے اللہ کا دیا ہوا۔ تزئین کیا کہتی ہے؟ نازنین نے اماں جی کے خاموش ہوتے ہی فوراً سوال کیا۔ مان نہیں رہی، کہتی ہے میں تو اس کی بچی کی ماں بن جاؤں گی، مگر کیا وہ میرے بیٹے کو باپ کا پیار دے سکے گا؟ اگر کچھ ہوا تو کیا میرا بیٹا مجھے معاف کر دے گا؟ اب یہ بال دھوپ میں تو سفید نہیں کیے بیٹی، سنا ہے آدمی اور پتھر کی پہچان بہت مشکل ہے، مگر زندگی بہت سے تجربوں کے سائے میں آگے بڑھتی ہے، بہت بھلا مانس ہے، دور قریب کے سبھی لوگ اچھا کہتے ہیں، پڑھا لکھا ہے، صورت شکل اچھی ہے، اب تم لوگ اسے اس طرح سمجھاؤ کہ وہ خوشی سے راضی ہو جائے، ظہیر میں بھی 1000 خوبیاں، اس کی عورت مر گئی ہے، دنیا کی ہمدردیاں بھی ساتھ ہیں، اسے تو بیوی کہیں نہ کہیں مل ہی جائے گی، لیکن اسے طلاق ہوئی ہے، اسے آگے مشکل پڑ جائے گی۔ ان کی آواز بھرا گئی۔ آپ فکر نہ کریں اماں جی، ہم سب تزئین کی بہتری کے لیے جو کچھ ممکن ہو سکا کریں گے، آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں۔ نازنین نے اپنے نپے تلے لہجے میں ساس کو تسلی دی۔ یہ اتربا متربا پر نظر پڑی تمہاری سولان نے؟ اماں جی نے خالہ کو پانی کا گلاس اور جگ لیے اندر داخل ہوتے ہوئے دیکھا تو فوراً پوچھا، ہوگی یہیں کہیں کسی کام دھندے میں، بلاؤں کیا؟ تیمور کے کمرے کی صفائی کرنے گئی تھی، بہت دیر ہو چکی، تم روپا دیوی کو اور اسے ساتھ لگا لو، یہ 3 رضائیاں تو آج ہی نپٹا دو، اندر ہو جائیں گی ورنہ پھیلاوا کل تک رہے گا۔ اے لو، وہ آ ہی گئی۔ خالہ نے متربہ کو اندر داخل ہوتے ہوئے پہلے دیکھا، اس نے نازنین کو دیکھ کر سلام کیا اور بڑی سنجیدگی سے اماں کی طرف متوجہ ہوئی۔ اماں جی، تیمور خانہ کا کمرہ تو صاف کر دیا ہے، آپ ماما سے چیک کروا لیں۔ ہیں؟ اماں جی نے تعجب سے اس کی شکل دیکھی۔ صاف کر دیا، اچھا کیا۔ اب یہ پیکنگ کیوں؟ کوئی کلکٹر ڈپٹی کلکٹر آ رہے ہیں انعام بانٹنے؟ وہ اس کی احمقانہ فرمائش پر جیسے جلائی۔ وہ تیمور خانہ کہہ رہے تھے نا؟ کیا کہہ رہے تھے؟ اماں جی کی حیرت مزید بڑھی۔ وہ کہہ رہے تھے یہ میرا کام نہیں ہے کہ میں صفائیاں چیک کروں، ماما کو دکھا دینا۔ ہاں تو ٹھیک تو کہا انہوں نے، تو جو کھڑی ہو گئی ہوگی سوال جواب کرنے۔ خالہ فوراً سے پیشتر سمجھ گئی۔ بے وقوف، گھر کے مرد گھر میں رہتے ہیں، صاف ستھرے گھر میں، عورتوں کی موجودگی میں گھر کی صفائیاں نہیں کراتے، یہ کام گھر کے نوکر کرتے ہیں یا گھر کی عورتیں؟ کیا کیا بتاؤں تجھے؟ عورتیں صفائی کرتی اور مرد صفایا۔ نازنین نے شوخی سے ٹکڑا لگایا۔ متربہ تو الجھ گئی۔ خالہ البتہ حسب عادت خوب ہنسی۔ یہ بھی بتا دیجیے چھوٹی دلہن بیگم، اسے کہ صفایا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ خالہ نے ہنسی کو بریک لگایا۔ سیدھا سا مطلب ہے، مرد کے ہاتھ میں آ کر تو ایک ذمہ دار سمجھدار عورت کا تو واقعی صفایا ہو جاتا ہے، بڑی مشقت مانگتی ہے گھر گرہستی۔ اماں جی نے مسکرا کر بہو کی طرف دیکھا۔ تیرے دھندے لسٹ کہے کہ نمٹ گئے کہ نہیں؟ یہ ڈورے ڈالو، میرے ساتھ کے کام نپٹے، اور دیکھو یہ روپا دیوی کیا کسی دیوار میں چنی گئی؟ رات 9 بجے سے غائب ہے، دن چڑھ گیا، بھلا اسے ساتھ لے کر آ۔ خالہ نے اسے مزید کام سے لگایا۔ توبہ خالہ، خود بھی اس عمر میں ڈورے ڈالتی ہے اور لڑکی کو بھی راہ پر لگاتی ہو۔ تزئین اپنے صحت مند اور خوبصورت سے بچے کو گود میں بھرے کمرے میں آ چکی تھی۔ چھوڑیے بی بی جان،
ہم تو پالنے سے سیدھے بڑھاپے میں کودے ہیں۔ یہ بیچ کے اتنے برس میں نے کون چرا لے گیا ہو۔ آیا تو ساس کے پیر داب رہے تھے، 3 برس کی تھی بی بی جان، میں چولہا جلانا شروع کر دیا تھا۔ اب اتنی بھی نہ ہنکا کرو، 16 آنے، 3 برس کی بچی سے کون چولہا جلوائے گا؟ اماں جی نے ٹوکا۔ ان کے حساب سے تو مبالغے کا ریکارڈ ٹوٹ رہا تھا۔ پوری بات تو سنی اماں جی، گھر میں اور کوئی بچہ جو نہیں تھا، گاؤں کے کسی بھی گھر سے آگ مانگ کر لاتی تھی تو ماں چولہا جلاتی تھی۔ خالہ نے وضاحت کی۔ خوب کہی 16 آنے، اگلے وقتوں میں آگ تک مانگی جاتی تھی، اب تو بغیر مانگی لگ جاتی ہے۔ تزئین نے مسکراہٹ کے پردے میں غیر شعوری تلخی کو چھپاتے ہوئے ٹکڑا لگایا۔ نازنین بہت لطیف مذاق کو مزاج رکھتی تھی، اس نے نپی تلی نگاہ تزئین پر ڈالی۔ کیا ہو رہا ہے حماد صاحب؟ اس نے پیار سے بچے کا رخسار چھو کر ماحول کا رنگ بدلنے کی کوشش کی۔ آ رہی ہیں خالہ، روپا دیوی بکری کا دودھ نکالنے گئی ہوں گی، اس کی لڑکی پیتی ہے نا؟ متربہ نے واپس آ کر تفصیل سے جواب دیا۔ اب تم بتاؤ کیا کرنا ہے؟ وہ سب کو نظر انداز کر کے خالہ کے مقابل بیٹھ گئی۔ تیری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ کیسا رویا رویا چہرہ ہو رہا ہے، دکھاؤ ذرا، بخار تو نہیں ہے؟ خالہ کو اس کی چپ اور سنجیدگی سے تشویش ہوئی۔ میں ٹھیک ہوں، کچھ نہیں ہے مجھے۔ ہاں خیر، یہ تو میں بھی نوٹ کر رہی ہوں کہ آپ یہ بہت چپ ہے۔ تزئین نے بھی خالہ کی تائید کی۔ نہیں بھائی، گھنٹہ پہلے تو بہت چمک رہی تھی، شاید تھک گئی ہے۔ جا فریج میں ٹھنڈی لسی رکھی ہوگی، جا پی لے۔ اماں جی نے بڑی شفقت سے اس کی جانب دیکھا۔ پی لوں گی اماں جی، خالہ کا تھوڑا ہاتھ تو بٹا دو۔ اس نے خالہ کے ہاتھ سے سوا لے لیا۔ یہ آج آپ کے دیور صاحب کہاں غائب ہیں؟ بہت تنگ تو نہیں کرتے تیمور آپ کو؟ تزئین نے بھائی کا ذکر کیا تو لہجہ خود بخود محبت سے بھیگ گیا۔ ارے نہیں، ان کی وجہ سے تو گھر میں بہت رونق ہے، نازنین نے کہا۔ ہاں ماشاءاللہ، میرا بچہ جہاں بیٹھتا ہے رونق ہو جاتی ہے، مگر کیا کروں، تمہارے باپ نے کتنا دور کر دیا مجھ سے۔ وہ کیا پڑھاتے ہیں جو یہاں والے نہیں پڑھا سکتے؟ اماں جی کا دکھ ہرا ہو گیا۔ میرا خیال ہے 15 دن بھی نہیں رہے جانے میں، ہے نا اماں جی؟ تزئین بھی بھائی کی جدائی کے خیال سے افسردہ ہو گئی۔ ارے کہاں 11 دن، 12ویں دن تو صبح کو چلا جائے گا۔ اماں جی تو انگلیوں پر دن سوتے میں بھی گن رہی تھی۔ تزئین، تم کہنا بھائی سے، شاید تمہاری بات سمجھ میں آ جائے، تم بھی پڑھی ہوئی ہو۔ کیا اماں جی؟ یہی کہ زیادہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، دماغ کی طاقت خرچ ہوتی ہے، اور تمہارا تو کام زمینداری ہے، تم نے کون سا سرکار کی جوتیاں سیدھی کرنا ہے؟ تزئین ماں کے بھولپن پر مسکرا دی۔ کہہ دوں گی اماں، مگر وہ مانے تب؟ صبح صبح مجھے اپنے بچوں پر دم کر کے کیسا سکون ملتا تھا، اور اب چہروں کو ترستی ہوں۔ یہ تو بہت چھوٹا تھا تب تمہارے باپ نے مجھ سے دور کر دیا۔ اماں جی نے پیشگی رخصتی منانا شروع کر دی۔ کتنے دن کے لیے جاتے ہیں تیمور خانہ باہر ملک؟ اس نے بے اختیار پوچھ لیا تھا۔ پاگل، دنوں کی بات ہوتی تو کیا بات تھی، سالوں ترستی ہوں اپنے بچے کی صورت کو۔ اماں جی افسردہ سے انداز میں مسکرائی۔ اماں جی، یہ تو آپ کے لیے فخر کی بات ہونا چاہیے کہ آپ کو لوگ کہیں کہ آپ کتنے لائق بچوں کی ماں ہیں، یہ تو کسی بھی ماں کے لیے بہت خوشی کی بات ہوتی ہے۔ نازنین کا انداز دلاسا دینے کا تھا۔ تو اپنے وطن میں سب نالائق ہوتے ہیں؟ اماں جی نے فوراً لاجواب کر دیا۔ مجھے تو ایک ڈر اور بھی کھاتا رہتا ہے۔ ہائے اماں جی، ڈر پہ ڈر؟ وہ کیا؟ تزئین ضد چوکے۔ کسی میم کے چکر میں نہ پڑ جائے؟ وہ فکر مندی سے بولی۔ کیا پتہ پڑ بھی گئے ہوں اور اسے کہہ کر آئے ہوں کہ بس آ رہا ہوں 2-4 دن میں۔ خود فریبی، کمزوروں کی پناہ گاہ۔ دھاگے کا گولا ہاتھ سے چھوٹ کر کرسی کے نیچے لڑکتا چلا گیا، جیسے کوئی اس سے پیمان باندھ گیا اور دغا بازی کا مرتکب ہوا۔ دھچکا تو یوں لگا تھا تزئین کے شوخ حملے سے ساتھ کے اندر ایک اور چور دریچہ واہ ہوا۔ نارسائی اور محرومی کی گرم ہوائیں ذرا آنے لگی، خوب لو چلنے لگی۔ آپ فکر مند نہ ہو، اگر میم بھی کریں گی تو کوئی اچھی ہی کریں گی، ہمیں پوری امید ہے۔ خالہ نے ٹکڑا لگایا۔ تیرے منہ میں خاک 16 آنے، مجھے نہیں چاہیے ننگے سر کی پرکٹی، اس دن کے لیے اولاد جوان کی ہے۔ اماں جی تو ہول کر رہ گئی۔ ہائے اماں جی، زنجیریں پہنا کر رکھی، آپ پہنا سکتی ہیں، کسی کو بھی تہس نہس کر کے رکھ سکتی ہیں، آپ کا لختے جگر۔ اسے ماں جی کی طرف سے ٹھنڈی ہوا کے جھونکے آنے لگے۔ کیوں متربہ، کریں گی میم کی خدمت؟ تزئین شرارت سے ہنسی۔ تو بڑی خوش ہوگی، آپ لوگ ہوں گے تو میں بھی ہو جاؤں گی، وہ دھیرے سے بولی۔ قربان جاؤں تیری اطاعت گزاری کے،
تم لوگ کیا بدفالے نکال رہی ہو؟ میرے بچے کے لیے کوئی کمی ہے اسے لڑکیوں کی؟ اماں جی نے ڈانٹا۔ پٹوارن اوپر سے نہیں اتری ابھی تک۔ ماں انہیں دھیان آیا۔ وہ تو صبح سے شہر گئی ہوئی ہے اسپتال، اس کی آنکھوں میں کہیں دن سے تکلیف ہے، اس کا لڑکا لے کر گیا ہے۔ خالہ سولانے نے مطلع کیا۔ اچھا، مجھے مل کر گئی ہوتی، ایک دو کام تھے شہر میں۔ اماں جی خود کلامی کے انداز میں گویا ہوئی۔ آپ کو کیا کام تھے؟ تیمور بھی تو گئے ہیں شہر، تزئی نے بتایا۔ اس کے کرنے کے نہیں تھے، دوپٹے رنگنے کو گئے تھے، وہ منگوانے تھے۔ اماں جی کی سوئی سے دھاگا نکل گیا۔ انہوں نے بنا کچھ کہے سوئی دھاگا متربہ کی طرف بڑھایا۔ اماں جی یہ چھوٹا ہے مگر نکل جائے گا، بڑا ڈال دوں؟ اس نے پوچھا۔ ہاں ہاں ڈال دو۔ تزئین اور نازنین اپنی باتوں میں مصروف تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ۔ ملتے ہیں اس کی اگلی ایپیسوڈ میں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔